پہلے تو میں اپنی جانب سے اپنے عزیز ساتھیوں کی طرف سے آنے والے ان معزز مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو زینت بخشی۔ چونکہ یہ محفل آج کی یہ محفل ہمارے محترم پرنسپل کی سبکدوشی کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، تو میں آپ کے درمیان زیادہ حائل ہونے کی کوشش تو نہیں کروں گا، مگر کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مختصر وقت میں بیان کر سکوں۔ ہمارے محترم پرنسپل 1 اکتوبر 2002 کو یہاں پر آئے تھے اور آج 1 فروری 2012 ہے۔ 9 سال 4 مہینے کا ایک لمبا عرصہ ہے، شاید یہ اسکول کا ریکارڈ عرصہ ہے پرنسپلوں کی ڈیوریشن کا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت وہ یہاں پر تشریف لائے تو اس اسکول کی ہسٹری بڑی عظیم الشان ہسٹری ہے، بڑے بڑے نامور پرنسپل یہاں پر آئے اور چلے گئے ہیں، لیکن جس وقت ہمارے پرنسپل صاحب تشریف لا رہے تھے تو 2 باتیں یا 2 واقعات ایسے وقوع پذیر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اسکول کے تعلیمی ماحول پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ ایک تو اکثر یہاں پر یہ پرنسپل کا سیٹ خالی ہوا کرتا تھا، اور دوسری بات یہاں پر پرائیویٹ اسکولوں کی، چونکہ ان کو پرائیویٹ اسکولوں کو عروج مل رہا تھا تو یہاں پر طلباء کی تعداد میں کمی ہو رہی تھی۔ اور تیسری بات آپ کو بتا دوں کہ جس وقت پرنسپل صاحب یہاں پر تشریف لائے تو اسکول کو انگلش میڈیم کا درجہ دیا گیا، تو بالکل ایک مختلف قسم کی صورتحال تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسے نازک مرحلے پر یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں ایک تجربہ کار اور دور اندیش قیادت مل گئی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ مختصر الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 9 سال اور 4 مہینے کے دوران اسکول میں کس قسم کی بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمارت کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت جس شکل میں اب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت یہ عمارت موجود نہیں تھی۔ آج آپ نے طلباء ادبی رخ پر طلباء کا مظاہرہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ صورتحال اس چیز کا بھی وجود ختم ہو چکا تھا، یہ چونکہ یہ اسکول انگلش میڈیم قرار دیا جا چکا تھا تو سائنس، چونکہ یہاں پر 8 سے
سائنسی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، تو یہاں پر ماشاءاللہ یہ اسکول کی تاریخ میں ہمارے پاس 4-5 MSc موجود ہیں اسکول میں. یہ اس کا کارنامہ. سہولتیں تو آپ دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے. ہماری لیب، کمپیوٹر لیب، لائبریری، فرنیچر، ماشاءاللہ اسکول کا عملہ سب کچھ مکمل، پرفیکٹ اور معیاری حالت میں ہے. اور کمیونٹی سے رابطہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ بھی رابطہ استوار کیا. اس کا ثبوت آپ کے سامنے. کمپیوٹر لیب تقریباً 10 سال سے یہاں پر یہ چل رہی ہے اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں. یہ سارا سہرا اس کے سر ہے، کیونکہ کمپیوٹر لیب کے انسٹرکٹر کو تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے. اور میں ایک آخری اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر مخیر حضرات کے ساتھ سیب کے رابطوں کی وجہ سے ایسے ہمدرد لوگ بھی موجود تھے کہ ہر سال ہزاروں روپے، یتیم طلباء میں ہر سال ہزاروں روپے مخیر حضرات کی طرف سے صاحب کو ملتے تھے اور ہم نے تقسیم کی ہے. ثبوت آپ کے سامنے ہے. تو یہ میں مختصر الفاظ میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تو جب یہ آیا تھا تو آپ کی شکل کو مل کے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا 10 سال پہلے ماشاءاللہ جب چلتا تھا وقت کمروں کی وزٹ کرتا تھا تو دیکھ کر بالکل آپ کو یعنی آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اس میں کتنی توانائی تھی، کتنا جذبہ تھا. اور آتے ہی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا پہلا ثبوت یہ دیا کہ یہاں پر باقاعدہ یعنی منتھلی ٹیسٹ، روزانہ ٹیسٹ اور سیمائی ٹیسٹوں کا سلسلہ شروع کیا. قیادت کا ثبوت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹیم اس کی قیادت میں اسکول کی بچوں کی خدمت کر رہی ہے. آج تک کوئی ایسا واقعہ 9.5 سال 4 مہینے میں، یہ بڑا اسکول ہے، 900 لڑکے یہاں پڑھتے ہیں، 40 ملازمین ہیں، کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ اس دوران پیش نہیں آیا. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. تو اس کی قائدانہ صلاحیتوں کا یعنی اس میں قیادت موجود ہے، قیادت کر سکتا ہے. ضبط تو آپ دیکھ رہے ہیں، ضبط کا ثبوت بھی آپ کے سامنے ہے. اور باقی میں تو اس کی ذات کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہر وقت اس کی چہرے پر آپ کو مسکراہٹ بھی نظر آئے گی. ملتا ہے تو مسکرا کر ملتا ہے. اور آخری بات کہہ دوں کہ انہوں نے جہاں سختی کی ضرورت تھی سختی بھی کی، جہاں نرمی کی ضرورت تھی نرمی بھی کی. یعنی ایک حسین امتزاج، سختی اور نرمی کا ایک حسین امتزاج آپ کے سامنے. میں اس کے پہلے کامیاب سفر پر اس کو مبارکباد دیتا ہوں. جدائی اگرچہ جدائی میں افسوس کا عنصر ہوتا ہے، مگر I would like to say that parting is a sweet sorrow. Though we are sorry, but we are happy also because he has done well. And I congratulate him that he has done well.
There is no exaggeration in it. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اور میں اسے اگلے سفر کے لیے اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے دعا گو ہوں کہ خدا اسے اس سفر کے دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب رکھے۔ آخر میں ایک شعر پڑھوں گا: نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ہمارا میری کارواں انہی اوصاف سے متاثر تھا۔ خدا حافظ۔